پرتگال کے سفیر نے ملاقات کی۔ پاکستان پرتگال تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق، فارماسیوٹیکل، توانائی، ہیلتھ، آبی وسائل اور ڈیجیٹل جدت میں تعاون بڑھانے پر زور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے پاکستان اور پرتگال کے درمیان تعلقات میں مزید وسعت کی گنجائش موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پرتگال کے سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، تجارت، زراعت اور لائف اسٹاک کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور پرتگال کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ کی سیاحت کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی یقین دہانی۔ پرتگال کے سفیر نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پرتگالی کمپنیوں کو پنجاب میں کاروبار اور سرمایہ کاری کی دعوت۔ دونوں ممالک کے کاروباری تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے پاکستان پرتگ بزنس فورم قائم کرنے کی تجویز۔ لاہور اور لسبن شہر کے درمیان ثقافتی اور تعلیمی تبادلوں کے لیے سسٹر سٹی تعلقات بنانے پر تفصیلی گفتگو۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور پرتگال کے درمیان درینہ دو طرفہ تعلقات میں مزید وسعت کی گنجائش موجود ہے۔ پرتگال اور پنجاب کے درمیان سیاحت، ثقافتی تبادلوں اور باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دینے کی گنجائش موجود ہے۔ پاکستان میں نوجوانوں کی کثیر تعداد فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کی مداح ہے۔ پرتگالی سفیر کا وزیر اعلیٰ مریم نواز کو پہلے سرکاری کینسر اسپتال کے قیام اور صوبے میں ہیلتھ کے شعبے میں ریکارڈ کام کرنے پر خراج تحسین۔ پرتگالی سفیر نے پاکستان خصوصاً لاہور کے پکوان اور اہل لاہور کی مہمان نوازی کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو پرتگال کے دورے کے لیے مدعو بھی کیا۔ پنجاب اسمبلی میں پہلی بار پارلیمانی جوڈیشل کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی کا قیام پری ولیجز ایکٹ 1972 کے سیکشن 11C کے تحت عمل میں لایا گیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ہدایت پر جوڈیشل کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ رکن اسمبلی سردار محمد اویس دریشک کو جوڈیشل کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ پارلیمانی لیڈر پیپلز پارٹی سید علی حیدر گیلانی، شوکت راجہ، نور الامین وٹو، چودھری افتخار حسین چچر کو کمیٹی کا رکن مقرر کیا گیا ہے۔ امجد علی جاوید، ذوالفقار علی شاہ، راحیلہ خادم حسین اور احمد رشید بھٹی بھی کمیٹی میں شامل ہیں۔ جوڈیشل کمیٹی پنجاب اسمبلی کے استحقاق سے متعلق معاملات کی سماعت اور تحقیقات کرے گی۔ کمیٹی شواہد اور دستاویز طلب کرنے اور متعلقہ افراد کا موقف سننے کا اختیار رکھے گی۔ کمیٹی تحقیقات مکمل کر کے اپنی رپورٹ اور سفارشات اسپیکر پنجاب اسمبلی کو پیش کرے گی۔ اسپیکر کے مشیر اسامہ خاور گھمن کمیٹی کی کارروائی میں معاونت کریں گے۔ کمیٹی اسمبلی کے استحقاق اور پارلیمانی نظم و ضبط سے متعلق معاملات نمٹائے گی۔ فوجداری یا دیوانی مقدمات جوڈیشل کمیٹی کے دائرہ اختیار میں شامل نہیں ہیں۔ اسمبلی کے استحقاق سے متعلق مقدمات میں جوڈیشل کمیٹی کو خصوصی قانونی اختیار حاصل ہے۔ ڈی پی او قصور پہلے سرکاری آفیسر ہوں گے جن کا معاملہ جوڈیشل کمیٹی میں زیر سماعت آئے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے کہ مسلح افواج کی قربانیاں پوری قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خارجہ پالیسی نے عالمی سطح پر پاکستان کا موقف اجاگر کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں عوام کو بہتر بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ حمزہ خورشید کی رپورٹ دیکھیے۔ مانگا منڈی میں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا شکیل کے ڈیرے پر تقریب اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان مہمان خصوصی جبکہ وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان بھی تقریب میں موجود تھے۔ اس موقع پر پی ٹی آئی رہنماؤں رانا شکیل اور رانا محمد اسلم نے ساتھیوں کے سمیت مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے نئے شامل ہونے والے رہنماؤں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان کی شمولیت سے مسلم لیگ نون مزید مضبوط ہوگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج کی قربانیاں پوری قوم کے لیے باعث فخر ہیں اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں عوام کو بہتر بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی خارجہ پالیسی نے عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان نے بھی نئی سیاسی شمولیت کو مقامی سیاست میں اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ عوام کے مسلم لیگ نون پر اعتماد کا مظہر ہے۔ بھارت جیسے دشمن کے دانت کھٹے کرے، اس کے پانچ رافیل طیارے چشم فلک نے دیکھا کہ چند لمحوں میں نیست و نابود کرے۔ میرے پاکستان کے عوام کی حفاظت کرتے ہوئے بارڈر پر اپنی جانوں کی قربانی دے اور عوام پاکستان اس بات پر ناز کرتے ہیں کہ ہندوستان کو شکست دے۔ مجھے زندہ رہنے کا، اچھی زندگی کا حق دینا میرا بنیادی حق ہے۔ آج مجھے مریم نواز دے رہی ہے۔ اقوام عالم میں پاکستان کو سر بلند کرنا میری قوم کی شان ہے۔ مجھے شہباز شریف کہہ رہے ہیں۔ تقریب میں رکن قومی اسمبلی ملک افضل کھوکھر، رکن پنجاب اسمبلی ملک انس کھوکھر، پارٹی رہنماؤں، کارکنوں اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے پہلی شادی چھپا کر دوسری شادی کے الزام میں درج مقدمہ خارج کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ میاں بیوی کے درمیان
غصے میں کہی گئی باتوں کو سنگین دھمکی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پولیس مجسٹریٹ کی پیشگی اجازت کے بغیر مقدمہ درج کر سکتی ہے، نہ تفتیش کر سکتی ہے۔ نے پہلی شادی چھپا کر دوسری شادی کے الزام میں خاتون کے خلاف درج مقدمہ خارج کر دیا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے مقدس بی بی کی درخواست منظور کرتے ہوئے 15 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ صرف غصے میں کہے گئے الفاظ کی بنیاد پر کسی شخص کے خلاف سنگین دھمکی کا مقدمہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ مقدمہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ناقابل گرفتار جرم ہو تو پولیس مجسٹریٹ کی منظوری کے بغیر مقدمہ درج کر سکتی ہے۔ فیصلے میں مزید قرار دیا کہ مسیحیوں کے آئلی قانون کے تحت پہلی شادی برقرار ہونے کی صورت میں دوسری شادی کا معاملہ محض اس بنیاد پر پولیس کے ذریعے قابل تعزیر فوجداری جرم نہیں بنتا۔ عدالت نے واضح کیا کہ اگر کوئی فوجداری مقدمہ ابتدا ہی سے قانون کے منافی درج کیا گیا ہو تو ہائی کورٹ ایسے مقدمے کو باقاعدہ عدالتی کارروائی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر سکتی ہے۔ تمام قانونی نکات کا جائزہ لینے کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے درخواست منظور کرتے ہوئے خاتون کے خلاف درج فوجداری مقدمہ خارج کرنے کا حکم دے دیا۔ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ 2 غیر ملکی خواتین کو اغوا اور زیادتی کرنے کے مقدمے کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ نے 4 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع کر دی۔ کینٹ کچہری لاہور کے جوڈیشل مجسٹریٹ اظہر محمود نے مزید جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر سماعت کی۔ 4 ملزمان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا۔ تفتیشی آفیسر نے عدالت سے استدعا کی کہ ملزمان کا مزید 4 روزہ ریمانڈ دیا جائے۔ ملزمان سے گاڑی برآمد کر لی ہے، ملزمان سے رقم کی برآمدگی باقی ہے۔ عدالت نے پولیس کی استدعا منظور کرتے ہوئے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع کر دی۔ ملزمان میں رضا ڈار، سکندر خان، ساجد شامل ہیں۔ تو دوسری جانب اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں کرنے کا مقدمہ ایم پی اے ثاقب چدھڑ اور اہلیہ کی عبوری ضمانت میں توسیع۔ سیشن عدالت نے عبوری ضمانت 28 جولائی تک بڑھا دی۔ عدالت نے این سی سی آئی اے کو تفتیش مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا مقدمہ ایڈیشنل اینڈ سیشن جج نصرت علی صدیقی نے ملزمان کی عبوری ضمانت پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ این سی سی آئی اے نے حقائق کے برعکس مقدمہ درج کیا۔ عدالت عبوری ضمانت منظور کرے۔ دوران سماعت ثاقب چدھر نے اہلیہ سمیرہ کے ہمراہ حاضری مکمل کروائی۔ تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ ملزمہ سمیرہ چدھر شامل تفتیش ہو چکی ہیں، تفتیش جاری ہے۔ ملزمہ کا سم والا موبائل فون فرانزک کے لیے درکار ہے۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر کی استدعا منظور کرتے ہوئے ثاقب چدھر اور اہلیہ سمیرہ کی عبوری ضمانت میں 28 جولائی تک توسیع کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مکمل تفتیشی رپورٹ طلب کر لی۔ شیخوپورہ میں کریانہ سٹور سیل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس احمد ندیم ارشد نے عبدالحفیظ کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ فوڈ اتھارٹی کو کریانہ سٹور سیل کرنے کا اختیار نہیں۔ فوڈ اتھارٹی نے غیر قانونی سٹور پر چھاپہ مارا، نوٹس دیے اور وجوہات بتائے بغیر سٹور سیل کر دیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کریانہ سٹورز میں ملاوٹ شدہ اشیاء موجود بھی ہوں تو فوڈ اتھارٹی سٹور سیل نہیں کر سکتی، صرف قانونی کارروائی کر سکتی ہے۔ عدالت نے کارروائی کرتے ہوئے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ لاہور میں جدید سگنلز کا منصوبہ فنڈز نہ ملنے سے تعطل کا شکار۔ ٹیپا کا 20 سے زائد اہم شاہراہوں پر سمارٹ ٹریفک سسٹم نصب کرنے کا منصوبہ مؤخر۔ پنجاب حکومت سے فنڈز کی منظوری نہ ملنے پر منصوبے پر عملی کام شروع نہ ہو سکا۔ ٹیپا نے منصوبے کے لیے دوبارہ مالی معاونت کی درخواست کر دی۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے۔ جدید ٹریفک نظام سے حادثات میں کمی اور ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کا ہدف۔ ٹریفک روانی بہتر بنانے اور پیدل چلنے والوں کو محفوظ راستہ فراہم کرنے کا مشن۔ شہر میں جدید پیلیکن سگنلز کا منصوبہ فنڈز نہ ملنے سے تعطل کا شکار۔ پیدل چلنے والوں کے لیے محفوظ زیبرا کراسنگ اور ویڈیو ڈیٹیکشن سسٹم التوا کا شکار۔ ٹیپا کا 20 سے زائد اہم شاہراہوں پر سمارٹ ٹریفک سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ مؤخر۔ پنجاب حکومت سے فنڈز کی منظوری نہ ملنے پر منصوبے پر عملی کام شروع نہ ہو سکا۔ ٹیپا کے منصوبے کے لیے دوبارہ مالی معاونت کی درخواست۔ منصوبے کے تحت جی پی او، لاہور ہائی کورٹ، کینال روڈ، فورٹریس اسٹیڈیم، فیروزپور روڈ، برکت مارکیٹ، فردوس مارکیٹ اور دیگر اہم مقامات پر جدید ٹریفک کنٹرول نظام نصب ہونا تھا۔ اس سے قبل مال روڈ، رائیون روڈ، نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل کے قریب پیلیکن سگنل نصب کیے جا چکے۔ ٹیپا حکام کا کہنا ہے کہ منصوبے کے لیے پنجاب حکومت سے فنڈز کی درخواست کی جا چکی، تاہم مالی منظوری ملنے تک اس پر عملی کام شروع نہیں ہو سکے گا۔ لاہور میں نئے ڈی سی ریٹ جاری نہ ہو سکے۔ ایل ڈی اے ون ونڈو آپریشن میں پراپرٹی ٹرانسفر اور چالان کا اجرا التوا کا شکار۔ ایل ڈی اے نے عبوری بنیاد پر مشروط پلان جاری کرنے کی تجویز تیار کر لی۔ پالیسی کے نفاذ کے لیے ڈی جی ایل ڈی اے کی منظوری درکار ہے۔
لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں نئے ڈی سی ریٹ کے اجراء میں تاخیر کے باعث پراپرٹی ٹرانسفر فیسوں کے تعین اور چالان کے اجراء کا عمل تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ وان ونڈو آپریشن پر آنے والے شہریوں کو اپنے معاملات کی تکمیل میں مشکلات کا سامنا ہے۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایل ڈی اے نے بری پالیسی پر غور شروع کر دیا ہے۔ مجوزہ طریقہ کار میں یہ تجویز شامل ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے مقرر کردہ نیا ڈی سی ریٹ سابقہ نرخوں سے کم ہوا تو اضافی رقم واپس کر دی جائے گی۔ ایل ڈی اے ذرائع کے مطابق اس پالیسی کو مختلف ہاؤسنگ اسکیموں پر لاگو کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈی سی ریٹ کے اجراء میں تاخیر کے باعث وان ونڈو سروسز متاثر ہونے سے شہریوں کے روزمرہ کے قانونی اور مالی معاملات بھی سست روی کا شکار ہیں۔ مجوزہ پالیسی تاحال حتمی منظوری کی منتظر ہے۔ اس کے نفاذ کا فیصلہ ڈی جی ایل ڈی اے کی منظوری کے بعد ہی کیا جائے گا۔ زین العابدین، لاہور نیوز۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے بھاٹی چوک انڈر پاس اور دربار توسیع منصوبے کا دورہ کیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے دونوں منصوبوں پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین اور پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دی۔ بھاٹی چوک انڈر پاس پر اسفالٹ کی دوسری لیئر ڈال لی گئی ہے۔ بھاٹی چوک انڈر پاس کی والز اور بیرلز کی فنشنگ کا کام جاری ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے انڈر پاس کا فنشنگ ورک اور انڈر پاس کے اطراف کی سروس روڈ پر بھی کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے داتا دربار توسیع منصوبے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے پیڈسٹرین انڈر پاس کی فنشنگ کے کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ ایل ڈی اے کا جوہر ٹاؤن میں قبضہ گروپوں کے خلاف آپریشن۔ ایک سال کے دوران 17 ارب 22 کروڑ مالیت کے 664 سرکاری پلاٹس واگزار۔ کارروائی کے دوران 7694 مرلے سرکاری اراضی بھی خالی کروائی گئی۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں سرکاری اراضی پر قبضوں کے خلاف ایل ڈی اے کی کارروائی۔ جوہر ٹاؤن میں ایک سال کے دوران 17 ارب 22 کروڑ مالیت کے 664 سرکاری پلاٹ واگزار کرائی گئی جائیداد کی مجموعی مالیت 17 ارب 22 کروڑ روپے بنتی ہے۔ کارروائی کے دوران 7694 مرلے سرکاری اراضی بھی قبضہ مافیا سے خالی کرائی گئی۔ قبضہ گروپوں کے خلاف ایل ڈی اے کے آپریشن کی نگرانی اے ڈی جی ہاؤسنگ اویس مشتاق نے کی، جبکہ فیلڈ آپریشن ڈائریکٹر ہاؤسنگ 7 یاور بشیر ور کی سربراہی میں مکمل کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ بجلی کی تقسیم اور آپریشنز کا نظام مزید مؤثر بنانے کے لیے اہم قدم۔ لیسکو نے کوٹ لکھپت ڈویژن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نئے بننے والے کاہنہ ڈویژن کے تحت صوفی آباد، کاہنہ، ہلوکی اور سوئے اصل سب ڈویژنز کام کریں گے۔ فہد امین کی رپورٹ دیکھیے۔ لیسکو نے کوٹ لکھپت ڈویژن کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے نیا کاہنہ ڈویژن قائم کر دیا۔ کوٹ لکھپت ڈویژن کی تنظیم نو صارفین کو بہتر بجلی فراہمی اور انتظامی امور میں بہتری کے لیے کی گئی۔ کوٹ لکھپت ڈویژن میں حمزہ ٹاؤن، اسماعیل نگر، نشتر کالونی، نئی چندری روڈ اور کماہا روڈ سب ڈویژن شامل ہوں گے۔ نئے بننے والے کاہنہ ڈویژن کے تحت صوفی آباد کاہنہ، گوسیہ پارک، ہلوکی، سوئے اصل اور روڑا بھوگا سب ڈویژن کام کریں گے۔ کاہنہ ڈویژن میں گوسیہ پارک، ہلوکی، سوئے اصل اور روڑا بھوگا نئی سب ڈویژنز قائم کی گئیں۔ لیسکو نے کاہنہ ڈویژن کے لیے ریونیو آفیسر کا دفتر بھی قائم کر دیا۔ سٹاف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بعد کوٹ لکھپت ڈویژن کی تقسیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فہد امین، لاہور نیوز۔ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اور سرسبز حسن کو بہتر بنانے کا مشن۔ پی ایچ اے کمزور اور خستہ حال درختوں کی سائنسی جانچ کرے گی۔ پی ایچ اے لاہور نے ماہرین پر مشتمل تکنیکی کمیٹی تشکیل دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے احکام اور جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹ کمیشن کی ہدایت پر عمل درآمد کے لیے پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی لاہور نے شہر میں خشک، کمزور اور خستہ حال درختوں کی جانچ کے لیے اعلیٰ سطحی تکنیکی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی میں محکمہ جنگلات پنجاب یونیورسٹی، محکمہ تحفظ ماحول، ای پی اے اور پی ایچ اے لاہور کے ماہر افسران کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ خالی ہونے والی جگہوں پر ماحول اور مقامی موسمی حالات سے ہم آہنگ درختوں کی نئی شجرکاری کا منصوبہ بھی تیار کیا جا رہا ہے تاکہ شہر میں سبزہ برقرار رہے۔ ایم ڈی پی ایچ اے لاہور راجہ منصور احمد کے مطابق کمیٹی نے مختلف علاقوں میں سروے پر کام شروع کر دیا ہے۔ پی ایچ اے کا کہنا ہے شجرکاری سے نہ صرف شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا بلکہ لاہور کو مزید ماحول دوست بنانے کے لیے عملی اقدام بھی جاری رکھے جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ ہنگامی حالات میں امدادی کارروائیوں کی تیاریاں تیز۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دریائے راوی کے قریب ریسکیو اہلکاروں کی فرضی مشق۔ شہریوں کو طبی امداد دینے، محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں سامعہ سعید۔
लाहौर में मुमकिना सैलाबी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए दरिया रावी के करीब फर्जी मशकें की गईं। मुस्लिम रेस्क्यू मिशन और रेस्क्यू 1122 के इश्तराक से होने वाली मशक में सैलाब के दौरान शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने, डूबते अफराद को बचाने और बर वक्त तिबी इमदाद देने का अमली मुजाहरा किया गया। इस मौके पर रेस्क्यू आलात, फाइबर बोट्स, लाइफ जैकेट्स और एमरजेंसी वसाइल की नुमाइश भी की गई। रेस्क्यू टीमों ने कश्तियों और दीगर इमदादी आलात के इस्तेमाल और फायद से शहरियों को आगाह किया। मॉक एक्सरसाइज के मौके पर सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना था कि दरिया रावी में अभी पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है, मगर मुमकिना सैलाबी खतरात के पेश नजर ऐसी अमली मशकें वक्त की अहम जरूरत है। जितनी भी मॉक एक्सरसाइजेस थी, जितनी भी उनको अदारे चेक करने वाले थे, तमाम अदारों ने एक दूसरे को भी जो है वो वेरीफाई भी कर लिया है और हमारी तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हैं। मैडम CM साहबा की हदायत पर, उनकी सरबराही में हम पूरे पंजाब में, लाहौर में सेक्रेटरी साहब डॉक्टर रिजवान नसीर साहब की हिदायत पर हम बिल्कुल जो है वो 24/7 के लिए हम रेडी हैं। चेयरमैन शोबा खिदमत खलक मरकजी मुस्लिम लीग चौधरी शफीकुर रहमान वड़ाइश ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस बढ़ते सैलाबी खतरात से निमटने के लिए पेश की तैयारियां नागजीर हैं। अभी फिर आइंदा आने वाले दिनों में प्रेडिक्शंस हो रही हैं और ऐसी कैफियत इस वक्त बन रही हैं कि लगता है कि अगस्त के शुरू में या कोई मिड में जाके कोई ना कोई अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला आफियत दे। हम इस काबिल नहीं है कि हम कोई और डिजास्टर भुगत सके। हमने ये तैयारियां शुरू की हैं, पाकिस्तान भर में मॉक एक्सरसाइजेज शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैं जंग में था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे बहुत बड़ी मॉक एक्सरसाइजेज की। तकरीब के इख्तिताम पर मॉक एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाले रेस्क्यू एहलकारों में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए